رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال في القرآن المجيد من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. صلوات بزرگان قوم ملت، ذکر ان بابرکت شخصیتوں کا جن کے ذکر کے لیے کم از کم آب کوثر سے گزری ہوئی زبان ہو، طہارت کے سانچے میں ڈھلا ہوا بدن ہو، فکر کا طائر کوثر کے سائل پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہو، کعبہ چھت کے دل پر لسان اللہ کے دہن سے نکلی ہوئی لعاب دہن کی فواریں پڑ رہی ہو اور 14 میں سے کسی ایک کا ہاتھ تائید کے لیے پشت پر رکھا ہو تو ذکر محمد و آل محمد کیا جائے. صلوات دیجیے گا محمد عزیزان گرامی، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے اس سے بہتر جزا دیں گے، اور جو ایک برائی لے کر آئے گا ہم اسے منہ کے بل اوندھا منہ جہنم میں بھیج دیں گے. جس دن یہ سب پریشان ہوں گے یہ نیکی لانے والا بڑے اطمینان سے کھڑا ہوگا. دیکھیے گا یہ وہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے بطن مادر میں انسان کی حفاظت کی. یہ وہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے پرندوں کو حمد کا شعور عطا کیا. یہ وہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے یوسف کو حسن و جمال دیا. یہ وہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے ہوا میں زور دیا تو بادلوں میں شور دیا. اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر نہیں ہے تو کیا ہے، اس نے اپنے نور سے ایک علی بنایا اور ہمارے دلوں میں ڈال دیا. اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر نہیں ہے تو کیا ہے، اس نے اپنے نور سے ایک علی بنایا اور ہمارے دلوں میں ڈال دیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد نہ کہا کرے، یا اللہ مدد کہا کرے. کامران صاحب، یا علی مدد نہ کہا کرے، یا اللہ مدد کہا کرے. ہم نے کہا اچھا یا اللہ مدد کہا کرے، یا علی مدد نہ کہا کرے، کیوں؟ کہنے لگے نہیں، آپ تو قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی پناہ چاہتے ہیں، تو آپ یا علی مدد نہ کہا کرے، یا اللہ مدد کہا کرے. میں نے کہا یہ ہم سے کیا کہتے ہو، یہ تو نبی سے کہنا چاہیے تھا 1400 سال پہلے. ہم نے کہا اچھا یا اللہ مدد کہا کرے. کہنے لگے ہاں. ہم نے کہا یہ بتائیے اللہ عالم ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے اللہ عالم ہی نہیں بلکہ علم کا مرکز ہے اللہ. ہم نے کہا اچھا علم کا مرکز ہے اللہ. کہنے لگے ہاں علم کا مرکز اللہ ہے، علم کو جمع کرنے والا اللہ ہے. تو میں نے کہا اپنے بچوں کو اب کالج یا اسکول میں نہ بھیجے گا، مسجد میں بھیجے گا. کہنے لگے مولانا کیسی بات کر رہے ہو، ہم اپنے بچوں کو مسجد میں کیوں بھیجے؟ میں نے کہا خدا پڑھائے گا. کہنے لگے خدا کیسے پڑھائے گا؟ آپ ہی تو کہتے ہو اللہ عالم ہے، علم کا مرکز ہے، علم کو جمع کرنے والا ہے، تو خدا پڑھائے گا. کہنے لگے مولانا علم تو اللہ کی طرف سے ہوگا، پڑھانے والا مدرس
تیسرے گئے ہیں ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد، ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد۔ تو گرتا ہوا بچہ سمجھ لینا بے ساختہ ہو کے جو ماں نے کہا یا علی مدد، بے ساختہ ہو کے جو ماں نے کہا یا علی مدد۔ تو دیکھے گا پروردگار عالم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے اس سے بہتر جزا دیں گے، اور جو ایک برائی لے کر آئے گا ہم اسے اوندھا منہ کے بل جہنم میں بھیج دیں گے۔ اور جس دن یہ سب پریشان ہوں گے نیکی لانے والا بڑے اطمینان سے ہوگا۔ اچھا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے ایک نیک کام نہ کیا ہو؟ ہم نے سب نے نیک کام کیا کوئی نہ کوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر سب جنت میں چلے جاتے تو پروردگار عالم حدیث قدسی میں یہ کہتا اے علی اگر زمین والے تمہاری ولایت پر راضی ہو جاتے تو پروردگار عالم جہنم کو خلق نہ کرتا، جہنم کو خلق نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے۔ اب وہ کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے جنت ملے گی، وہ کون سی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم ملے گی؟ تو رسول خدا نے فرمایا اے علی تم سے اے علی اگر زمین والے تم سے ویسے ہی محبت کرتے جیسے آسمان والے کرتے ہیں تو پروردگار عالم جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کے دل میں علی کے لیے بغض ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ مطلب یہ ہوا حب علی بنا جنت کا نتیجہ، بغض علی بنا جہنم کا نتیجہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سلام کہیے محمد وعلی محمد پر۔ حب علی بنا جنت کا نتیجہ، بغض علی بنا جہنم کا نتیجہ۔ اچھا امام کی خدمت میں مامون رشید آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے امام آپ کے جد کی میری سمجھ میں حدیث نہیں آتی۔ امام نے کہا تیری سمجھ میں کیا نہیں آتا؟ کہا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا آپ کے جد نے فرمایا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو امام نے کہا تیری سمجھ میں کیا نہیں آتا؟ مامون رشید کہنا یہ چاہتا تھا ابھی یہاں پر 100 لوگوں کا مجمع ہے، تبرک بانٹا جائے، مثال اگر یہاں پر 100 لوگوں کا مجمع ہے اور تبرک بانٹا جائے تو کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ۔ اگر یہ مجمع بڑھ کر 10,000 لوگوں کا ہو جائے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے۔ اگر یہی مجمع بڑھ کر 10 لاکھ لوگوں کا ہو جائے تو 1 دن بھی لگ سکتا ہے۔ یعنی مامون رشید کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو وقت بھی زیادہ لگتا ہے، جب لوگ کم ہوتے ہیں تو وقت بھی کم لگتا ہے۔ تو امام نے کہا تیری سمجھ میں کیا نہیں آتا؟ کہا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو علی ایک دن میں جنت اور جہنم کیسے دے دیں گے؟ امام نے مسکرا کر کہا کیا تو نے میرے جد کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں میرے جد نے فرمایا اے علی تم سے محبت تقویٰ بھی ہے ایمان بھی ہے، اے علی تم سے بغض کفر بھی ہے نفاق بھی ہے۔ اس دن جنت اور جہنم کا بٹوارا نہیں ہوگا، اس دن کفر کا اور نفاق کا، کفر کا اور ایمان کا بٹوارا ہوگا، اس دن کفر کا اور ایمان کا بٹوارا ہوگا۔ ایک طرف کھڑے ہوں گے کفر والے، ایک طرف کھڑے ہوں گے ایمان والے، بیچ میں میرے مولا علی ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے جنت یہ تیرا ہے، اے جہنم یہ تیرا ہے، سبحان اللہ سبحان اے اللہ۔ جنت یہ تیرا ہے، اے جہنم یہ تیرا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے اس سے بہتر جزا دیں گے، اور جو ایک برائی لے کر آئے گا ہم اوندھا منہ کے بل جہنم میں بھیج دیں گے۔ اچھا آپ نے جہاں پر بھی دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ علی کا دشمن جب جنت میں جائے گا تو لیٹ کر جائے گا، جب جہنم میں جائے گا تو لیٹ کر جائے گا، جب جہنم میں جائے گا تو بیٹھ کر جائے گا۔ جہاں پر بھی ملے گا یہی ملے گا کہ علی کا دشمن جب جہنم میں جائے گا تو منہ کے بل جائے گا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا پروردگار عالم یہ علی کے دشمن کو جہنم میں بھیج رہا ہے تو لٹا
جب بھی جائے گا جہنم میں تو منہ کے بل جائے گا. اچھا دیکھے گا جہنم میں جانا ہی ایک ذلت، منہ کے بل جانا ہی ذلت پلس ذلت. جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کے دو فائدے، ایک عزت بھی ملے گی، ایک جنت بھی ملے گی. جس کے دل میں مولا علی کے لیے بغض ہوگا اس کو ذلت بھی ملے گی اور جہنم میں ملے گی. اسی لیے آج دنیا میں 57 ملک ہے لیکن ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی اسرائیل سے کبھی امریکہ سے، لیکن ایک ملک ہے، ایک ملک بھی نہیں، ایک گروپ ہے خامنہئی سستانی جو للکار کر کہتا ہے ہم مٹنے والے ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے ہوتے، کربلا میں تو ہم 72 تھے، لیکن آج کروڑوں اربوں اربعین پر جا کر لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کر بتاتے ہیں کہ قوم نہ کل مٹے تھے نہ آج مٹے ہیں نہ کل مٹیں گے، نہ کل مٹیں گے. بس عزیزان گرامی، میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا. آپ پورے محرم مصائب سنے، آپ نے کبھی کسی کی مصیبت سنی، کبھی کسی کی مصیبت سنی، کبھی جناب علی اصغر کی مصیبت سنی، کبھی وہ مصیبت بھی سنی کہ امام حسین نے جناب علی اصغر کو جلتی ہوئی خاک پر لٹایا. آپ نے یہ مصیبت بھی سنی. ایک مصیبت اور ہے، امام کہتے ہیں کہ جب ہمیں قیدی کر قید خانے میں رکھا گیا تو وہ قید خانہ ایسا تھا کہ جس کے اوپر چھت نہیں تھی. عزیزان گرامی، جس کے اوپر چھت نہیں تھی، ایسا قید خانہ تھا. جب دن میں دھوپ نکلتی تھی تو وہ ہمارے چہروں پر پڑتی تھی، جب رات میں اوس گرتی تھی تو وہ ہمارے سروں کے اوپر گرتی تھی. اسی وجہ سے بیویوں کے چہرے تغیر ہونے لگے تھے. میری پھپھی ضعیفی کی عالم میں چلی گئی تھی. عزیزان گرامی، میں نے اپنے مسائلوں کو مختصر کیا. ایک وقت وہ بھی آیا جب جناب سکینہ خواب میں تھی، ایک مرتبہ بیدار ہوئی. بیدار ہونے کے بعد کبھی اس گوشے میں جاتی ہے اور بیان کرتی ہے، کبھی اس گوشے میں جاتی ہے، کبھی پھپھی زینب کے پاس جاتی ہے، کبھی بھیا سجاد کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے بھیا سجاد میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، میرے بابا میری خواب میں آئے تھے اور آنے کے بعد کہہ رہے تھے بیٹی سکینہ، بیٹی سکینہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ یزید کے آرام میں خلل پڑا. یزید نے اپنے درباریوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا یہ بچے کیوں رو رہی ہے، یہ بچی کس لیے رو رہی ہے؟ کہا اس کے بابا اس کی خواب میں آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں سکینہ میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اس کے باپ کا سر اس کی طرف بھیج دیا جائے. ایک تھال میں امام حسین کا سر لیا، جناب سکینہ کے پاس لائے، ایک جگہ پر رکھا. اب رومال کو ہٹایا، رومال کو جیسے ہی ہٹایا جناب سکینہ پہچان نہ پائی. ایک مرتبہ کہتے بھیا سجاد یہ کس کا سر ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں سکینہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ تمہارے بابا کا سر ہے. ایک عربی خطیب پڑھتا ہے جب یہ سنا جناب سکینہ امام حسین کے سر کے پاس گئے. جانے کے بعد سر کو اپنی گود میں لیا. لینے کے بعد کہا بابا یہ آپ کے رخساروں پر خون کس کا؟ اجرک من اللہ. کہتے بابا یہ رخساروں پر خون کس کا ہے؟ اور سمجھتا جانتا پھر کیا کہا بابا آپ کی رگ کس نے کاٹی؟ عزیزان گرامی پھر کہتے بابا آپ کے وار تماچے لگائے گئے، بابا آپ کے وار گوشوارے چھینے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ردم بقضاء تسلیم اليوم. پروردگار عالم تجھے واسطہ چار معصومین کا ہم نے جو عبادت کی ہے اس کو قبول فرما. میرے معبود جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں ان کو جل از جل شفا کاملہ عطا فرما. میرے معبود مدرسہ باب العلم پر اپنی رحمت و برکت نازل فرما. میرے معبود تجھے واسطہ جناب علی اصغر کا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحین عنایت فرما. میرے معبود تجھے واسطہ چار معصومین کا آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے غلاموں میں ہمیں شمار فرما.